بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چند دنوں سے انٹرنیٹ پہ کافی چرچا ہے, کافی وائرل ہے ایک مناظرہ جو بھارت میں ہوا. غالباً جاوید اختر صاحب ہیں اور ان کے ساتھ ایک مفتی صاحب کا مناظرہ ہوا اور انہوں نے گفتگو کی ہے خدا تعالیٰ کی ہستی پر. اور ایک جو فریق ہے وہ الحاد کی طرف ہے. لفظ تو بڑا سخت ہے لیکن وہ فریق جو خدا تعالیٰ کو نہیں مانتا, اور ایک فریق ہے جو خدا تعالیٰ کی ہستی کو ثابت کر رہا ہے. ہم بھی اللہ کے فضل سے مانتے ہیں خدا تعالیٰ کی ہستی موجود ہے, لیکن جو ملحد ہیں, جو ایتھیسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کو ثابت نہیں کیا جا سکتا, جو بھی ان کا پیرامیٹر ہے, جس طرح بھی وہ سوچتے ہیں. تو کیا واقعی خدا تعالیٰ کی ہستی کو ثابت نہیں کیا جا سکتا؟ ایسا پتہ نہیں, میرے خیال میں دیکھیں ایک ایسا سوال ہے اس کا جواب یقینی ہے کہ کیا جا سکتا ہے. ثابت کیسے کر رہے ہیں اور کس طرز پہ کس ثبوت مانگ رہا ہے کوئی, یہ دیکھنے والی بات ہے. اس کیس میں جو آپ نے ابھی نام بھی لیے, مطلب ہمیں دیکھنا پڑے گا کون ہے اور اس کو کیسے ہم نے ایڈریس کرنا ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اب جو اتنے سارے نام ہیں خدا کے, جو صفاتی نام ہیں, ان میں سے نقل ہے اس میں سب سے پہلے جو یاد آتا ہے وہ اس کے صفت لطیف یاد آتی ہے. فائن. کوئی چیز جتنی لطیف تر ہوتی جاتی ہے اس کو ہم اپنی زبان میں اور اپنی جو ہماری کمپریہنشن ہے, ہماری جو لنگوسٹکس ہیں, اس کے مطابق اس کو ڈسکرائب کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے. ٹھیک. لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہو سکتا کہ وہ موجود ہی نہیں ہے وہ چیز. اور ان صاحب کا جاوید اختر صاحب بڑے مشہور شاعر ہیں, اور جب وہ کسی چیز کے کسی کے حسن کو بیان کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے کھلتا گلاب, جیسے شاعر کا خواب, جیسے اجلی کرن, جیسے بن میں ہرن, جیسے مندر میں ہو کوئی جلتا دیا. حسن ہے, بیان ہی نہیں کر پا رہے. بالکل بالکل بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. بالکل, بہت خوب. غالب نے نا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو, بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. بالکل صحیح بات. یہ لطافت ہے. اب چونکہ وہ حسن کی بتا ہی نہیں پا رہے, سہارا لے رہے ہیں کبھی تشبیہ کا, کبھی استعارے کا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حسن موجود نہیں ہے. بالکل بالکل. وہ اس کی لطافت ہے حسن کی کہ آپ مجبور ہو گئے ہیں کہ اسے سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے آپ تشبیہ, استعارہ اس دنیا کی چیزوں سے ڈھونڈ کے بتاتے ہیں. ورنہ حسن کی کوئی ڈیفینیشن کسی لغت میں جا کے دیکھ لیں, حسن لکھا ہوگا کس چیز کا, جمال, جمال کس چیز کا, حسن. ہاؤ ڈو یو ڈسکرائب اٹ؟ لمبے لمبے مقالے لکھے گئے صحیح بات. کسی چیز ایستھیٹکس کے اوپر جی کہ جی حسن یہ ہے, یوں ہے, یوں ہے, لیکن آپ کو سہارا لے کے سمجھانی پڑ رہی ہے. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ بات کس سے کریں. وہ سائنسدان ہے, وہ آرٹسٹ ہے, وہ کون ہے. تو یہاں پہ تو آرٹ, اب دیکھیں فائن آرٹ کہتے ہیں, وہ اسی لیے کہتے ہیں نا. اب ایک ایبسٹریکشن ہے, اور فائن آرٹ میں وہ ایبسٹریکشن بیوٹی ہے. آپ کہنے کو اعتراض کر دیں کہ یہ کیا بات ہوئی, بھی بڑے بڑے لطیفے بھی بنے ہوئے ایبسٹریکٹ آرٹ سے. جی بالکل بالکل. لیکن دیٹ از آرٹ. اس کے مقابلے پہ آپ اسٹل لائف ایک ڈرائنگ رکھ دیں جو ایک بچے نے بنائی ہو, کچھ انگور پڑے ہیں, کوئی کیلا پڑا ہے, کوئی مالٹا پڑا ہے, کوئی یہ پڑا ہے, وہ پڑا ہے, جس طرح ڈائننگ ٹیبل پہ پڑے تھے وہ بنا کے لگا دیں. اور اس کے مقابلے پہ پکاسو کی 3 خطوط پہ مبنی ایک پینٹنگ, کس کی زیادہ آرٹسٹک ویلیو ہوگی؟ اس لیے کہ بیکاز دی ادر ون از فائنر, لطیف تر. تو وہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہاں بتایا بیان ضرور کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی لطافت ایسی ہے کہ پھر ہم کیسے سمجھیں اور کیسے سمجھائیں, اور خدا تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو کیسے سمجھایا ہے ہمیں. اور یہ بات ہے جو دیکھنی ہوگی. دوست بات ہے سب, خدا تعالیٰ تو غیر محدود ہے, اور ہم انسان چاہے جہاں تک مرضی پہنچ جائے محدود ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ ہماری ایک حد ہے. جی جی. احساس کو بھی بیان کرنا ہو, کسی چیز کو بیان کرنا ہو تو ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے, اور وہ بھی ایک محدود چیزوں کا سہارا ہم لے کے ہم اس کو استعارے یا تشبیہ کی مدد سے بیان کرتے ہیں. جی. اچھا سب بات ٹھیک ہے, مان لیا خدا تعالیٰ کو ثابت کیا جا سکتا ہے. اچھا آج کے دور میں انسان جہاں پہنچ چکا ہے, کمیونیکیشن دیکھ لیں آپ, انسان کی عقل دیکھ لیں, سوچ دیکھ لیں, ایجادات دیکھ لیں, ان تمام کے پیچھے ایک چیز کار فرما ہے جسے وہ سائنس کا نام دیتے ہیں. اور ملحد یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی جو ہستی ہے, میں وجود نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, خدا تعالیٰ کی جو ہستی ہے وہ سائنس سے ثابت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے.
بہت اچھی بات ہے. کہتے ہیں تو ان کو ایسے لگتا ہوگا ضرور. مجھے یہ لگتا ہے حفصہ, پہلے مجھے ایک بات عرض کرنے دیں, یہ آپ ڈیبیٹ کی بات کر رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں جو ہے نا, اس وقت آپ کو دنیا میں بظاہر جو ملحدین کے نقطۂ نظر کی پاپولیرٹی نظر آ رہی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کی ذات کا انکار کامن سینس گراؤنڈز پہ کر رہے ہیں. وہ اپنی بات بہت سمپل بیان کرتے ہیں. مقابلے پہ آنے والوں سے, بیشتر لوگوں سے شکوہ یہ ہے, اگر مجھے پوچھیں آپ, کہ وہ اس کے مقابلے پہ لے آتے ہیں جارگن کو, کنٹینجنسی اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ ان کی اہمیت اپنی جگہ, میں اس کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہا, انڈرمائن نہیں کر رہا, وہ غلط نہیں ہے. کازمولوجیکل آرگومنٹ, ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ وغیرہ وغیرہ. آج یہاں پہ اگر ہم گفتگو کرتے, اگر آپ مجھے اجازت دیں, ہم نے کسی فلسافیکل اور سائنٹیفک جارگن میں نہیں جانا کہ جی یوں جب ایٹمولوجیکل اور ٹیلیولوجیکل, we're not gonna do that. دہریے کا ملحد کا سب سے بڑی اس کے پاپولر اس زمانے میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ دو بول بولتا ہے کامن سینس گراؤنڈز پہ, دوسری طرف سے ایک ہجوم چلاتا ہے الفاظ کا اور اصطلاحوں کا. ہم آج ان چیزوں کو بالکل ایک طرف رکھیں گے. اب آ جاتے ہیں سائنس کی طرف. جی, میں سائنسدان نہیں ہوں, اس لیے یہاں تو میں مجبور ہوں کہ میں جارگن لا بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. سائنس ثابت نہیں کر رہی. کیوں نہیں کر رہی سائنس ثابت؟ سچ بات یہ ہے کہ سائنس سے زیادہ خدا کی ہستی کو کوئی چیز ثابت نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دہریہ جو ہے وہ چاہے یہ تو چلیں شاعر ہیں اور ایک انٹلیکچوئل آدمی ہیں, لیکن ورنہ اگر وہ کہیں مچھلی بھی تل کے بیچتا ہو تو وہ فوراً سائنس کا حوالہ لے کے آ جائے گی, جی سائنس ثابت نہیں کرتی. نو, دیٹس اے مس انڈرسٹینڈنگ, مس کنسیپشن, مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ. کیوں ثابت نہیں کرتی؟ سائنس میں اس وقت سب سے بڑی ترقی ہم یہ سمجھتے ہیں انسان کی جو ہے, ہیوج لیپ فار مین کائنڈ, چاند پہ جا پہنچا, اسپیس, ہیونلی باڈیز. جی, رائٹ. کیا اسپیس کو آج تک سائنسدان ایسٹرونومر سمجھ سکے ہیں؟ اس کی حدود کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں, وہ کہاں تک جاتی ہے, کوئی اس کے حد حساب ہے کہ نہیں؟ آج تک بے تحاشا اس ترقی کے باوجود جس کی آپ نے ابھی ذکر فرمایا اور بجا طور پہ فرمایا, ایسا ہی ہے, سائنس نے بڑی ترقی کی ہے, لیکن آپ سائنس کے بہت ساری کانسیپٹس کو آج تک نہیں سمجھ سکے. اسپیس کو چھوڑیں, اسپیس پہ بعد میں بات کریں گے ہم. نمبرز جو بنیادی اکائی ہیں میتھمیٹکس کی, فزکس کی اور دوسری سائنٹیفک ڈسپلنز میں, آپ نمبر کو نہیں آج تک سمجھ سکے. سائنس کا خدا پہ یہ اعتراض یا ملحد کا خدا پہ یہ اعتراض کہ جی وہ اس کی کوئی حد حساب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آپ زیرو لے کے زیرو سے پلس میں کاؤنٹ کرتے ہوئے مجھے بتا دیں کہ نمبرز کہاں ختم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور زیرو سے پیچھے مائنس میں کاؤنٹ کرتے ہوئے کہاں ختم ہوتے ہیں. جس دن سائنسدان اور سائنسدانوں کے مداح اور اس بنیاد پہ الحاد اختیار کرنے والے اس بات کا جواب لے آئیں گے, میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ہم خدا کو ثابت نہیں کر سکتے. ٹھیک بات. ٹھیک ہے جی. سو سائنس, وائی ناٹ؟ سائنس تو اور بنیادی سائنسز آپ کی جو سب جن کے اوپر بنیاد ہے باقی سائنس, لائک میتھمیٹکس, ٹھیک ہے جی, لائک جیومیٹری, جی, خدا کی ذات کو ثابت کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کیسے؟ اب آپ نے اس میں سنا ہوگا, اور ایک بڑا کامن اعتراض ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. آپ پوائنٹس خود سیٹ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیشہ اے, ہمیشہ بی. وہ کہتے ہیں جی اس سے پیچھے کیا ہے, اے سے پہلے کیا تھا اور بی کے بعد میں کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ انکمپریہنسب, سمجھ نہیں سکتا انسان ایسی چیز کو, نہیں سمجھ سکتا. میتھمیٹیشین نے تو سمجھا, اور جو جیومیٹری کے ماہرین ہیں انہوں نے تو سمجھا. ہم سب سمجھتے ہیں. سرکل, دائرہ, ٹھیک ہے جی, اس پہ بھی اس کی ڈیفینیشن پہ آج تک اس چیز کا چلتا ہے اختلاف کہ جی یہ لائن ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کہاں سے وہ لائن یا وہ اس کی شکل کہاں سے شروع ہوتی ہے, کہاں ختم ہوتی ہے, سٹارٹنگ پوائنٹ, اینڈنگ پوائنٹ, آپ جس دن بتا دیں گے سائنسدان اور جیومیٹریشین یہ کہتے ہیں جو بھی اس کے لیے اصطلاح ہے, جی جی, جس دن وہ آ کے یہ بتا دیں گے کہ ہاں ہمیں پتہ چل گیا, تو اس دن ہم مان لیں گے کہ ہاں اچھا اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا تو ایک تو آپ کو خدا کا بھی پھر وہ سمجھ آ جانا چاہیے ہمیشہ سے ہمیشہ تک, اور اگر پھر بھی نہیں آ رہا تو پھر آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں. ہم تو آپ کے دائرے کو بھی پھر اسی بنیاد پہ ریجیکٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, پھر آپ خود تیار بیٹھے ہیں. پھر اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پوائنٹس, ایوری پوائنٹ آف دیٹ سرفیس شوڈ بی ایکوی ڈسٹنٹ فرام دا سینٹر.
And no circle, no spherical shape in the world is perfect. In the sense کہ وہ equidistant تھوڑا بہت فرق ہوگا اتنا. یہاں پہ دوبارہ ایک اور scientific, دوبارہ mathematics. Why did you have to bring in symbols like pi, pi? اس کے بارے میں mathematicians کی definition یہ ہے کہ it is an irrational number. لیکن آپ میتھمیٹکس میں سے اسے نکال باہر تو آپ نے نہیں کیا. صحیح بات. اور اس میں بھی وہ کہتے ہیں جی اس کی ویلیو ہے 3.14. جی. اینڈ آگے چلتی ہے وہ کہتے ہیں جی ڈیسیمل کے بعد 1 4 2 6 9 8 7 5 infinite. It goes on indefinitely. It just does not end anywhere. That is why it's called an irrational number. بالکل. So you call it irrational, you can call it irrational if you like, because آپ کی ریشنالٹی آپ کی ریزننگ اس کو کمپریہینڈ نہیں کر رہی. اس بنیاد پہ آپ نے اسے رکھا. یعنی میں اگر عرض کرنا چاہوں کہ صرف یہ خدا تعالیٰ کا ہی وجود نہیں ہے جس کو آپ کا ذہن جو ہے وہ کمپریہینڈ نہیں کر سکتا یا سمجھ نہیں سکتا, اور بھی بہت سارے فینومینا ایسے ہیں. سرکل کی بات ہوئی, اسپیس کی بات ہوئی, انفینٹی کی بات ہوئی, نمبرز میں اسپیس کی بات ہوئی. یہ سب وہ چیزیں ہیں جنہیں آج تک ہیومن ریزن اور ہیومن عقل جو ہے, انسانی عقل جو ہے وہ گراسپ نہیں کر سکی. جس سے اس کی تنقیص نہیں ہوتی, انسانی عقل کی تنقیص ثابت ہوتی ہے, اس سے تنقیص ہوتی ہے, اس کا نقص ثابت ہوتا ہے, وہ گراسپ نہیں کر پا رہا. جی. تو جی زیادہ تر نالج جو ہے سائنس اس کا کام ڈسکرائب کرنا ہے. جی. اب ایک چیز موجود ہے جسے آپ پائے کی بات کریں وہ اس کو ڈسکرائب نہیں کر پا رہا. ایک اور ہے جو بڑی ایکٹیو جو مناظرہ یا بحث چل رہی ہوتی ہے وہ ہومیوپیتھی بھی ہے. جی. جو سائنس ہے وہ کسی طرح بھی کہتے ہیں جی ہومیوپیتھی کے اندر اس کی افادیت کو ثابت نہیں کر سکتی, لیکن اس کی افادیت موجود ہے. ہم نے خود کیسز موجود ہیں بھرے پڑے دنیا میں. اسی طرح جب خدا تعالیٰ کا معاملہ آتا ہے تو وہ پھر بات بالکل ہی اور رخ اختیار کر لیتی ہے. گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر سائنس اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتی تو گویا خدا تعالیٰ کا وجود ہی موجود نہیں ہے. پائے کے بارے میں یہ نہیں کہتے, ہومیوپیتھی کے بارے میں نہیں کہتے, دوسرے امور کے بارے میں نہیں کہتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ جس طرح عرض کی نا کہ مطلب ہم سمجھ نہیں پا رہے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سائنس میں آپ انویسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم نے سمجھنا ہے. جی. خدا کو آپ نے ایک سائڈ پہ کر دیا ہوا ہے, بالکل اس طرح جس طرح مغرب میں بوڑھے والد یا بوڑھی والدہ کو ایک طرف کر کے بٹھا دیا جاتا ہے. جی. اس نے ہمیں پالا پوسا, اپنا کام کر لیا, مہربانی, تھینک یو, ہاں جی, ہیو اے گڈ ٹائم, آیا کریں گے, ملیں گے آپ کو مدرس ڈے پہ, فادرس ڈے پہ پھول بھی لے کے آیا کریں گے, لیکن آپ نے جو کرنا آپ نے کر دیا, بڑی مہربانی. اب ہم نے اپنا کام کرنا. اپنے اس کو ترک کرنے کے نتیجے میں مذہب کو اور اس خدا کو جو گویا اس طرح سے سمجھ کے یہ کہیں پہ رکھائے ہیں طاق پہ. جی. ان کے بس میں تو نہیں ہے اس کو طاق پہ رکھنا. اس نے اس کے پھر جو دوسرے مظاہر نظر آ رہے ہیں, اور یہ مظاہر بھی امپورٹنٹ ہیں, اس کی طرف ہم آئیں گے. جی. کہ ہم کیسے جو ہے وہ مظاہر کیسے امپورٹنٹ ہیں اور سائنس ہی میں کیسے امپورٹنٹ ہے. بالکل. وہ ایسے ظاہر ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نہ چھڑا سکو گے دامن. جاوید اختر صاحب. جی جی بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ایک تو یہ نا ملحد کی سائڈ ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے خدا کو ثابت کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ میں صرف لاجک سے, عقل سے خدا تعالیٰ کو ثابت کروں گا. اس طرف بھی رہنمائی فرمائیں کہ کیا محض عقل سے خدا تعالیٰ کی ہستی کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں, اس میں پھر حسب بات وہی آئے گی کہ بہت سارے خدا تعالیٰ کی ہستی تو ہم ایز اے بلیور میں یہ سمجھتا ہوں تو عرفہ اور اولا سب سے بلند تر, لیکن اور بہت سے مظاہر, بہت سارے فینومینا اس کائنات میں ایسے ہیں جنہیں آپ عقل سے ثابت نہیں کر سکتے. وہی سائنس والے ہی اصول تقریباً یہاں پہ بھی اپلائی ہوگا, لیکن چلیں یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے شاید ٹینجیبل پروف نہ مانگا جائے, ہم فلسافیکل گراؤنڈز پہ محض عقلی دلائل کے ساتھ جو ہے وہ خدا کو ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں. اس میں بھی یہ ہے کہ ہم جس طرف کو بھی جاتے ہیں ہم ضرور ایک ایسے اینڈ پہ پہنچتے ہیں جہاں سے آگے پھر ہم یہ ہمیں اپنی یہ کمزوری ماننی پڑتی ہے کہ اب ہم سمجھا نہیں پا رہے اسے, لیکن اس کے وجود سے انکار نہیں ہو سکتا اس بنیاد پہ, کیونکہ اور بہت ساری چیزوں کا آپ نے اس بنیاد پہ کہ اب ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے اس سے آگے, تو لہٰذا اسے رہنے دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آپ کے کہنے سے تو نہ اس نے ایگزسٹ کرنا ہے اور نہ اس نے جو ہے وہ نان ایگزسٹنٹ ہو جانا ہے. جی, نہ آپ کے کہنے سے اس کا وجود ہے, نہ آپ کے کہنے سے اس کا عدم ہے. جی. اگین جس طرح میں نے عرض کی, یہاں پہ عقلی بنیاد پہ میں دوبارہ کسی جارگن کو میں لے کے آنے کے لیے, میں سچی بات اگر آپ سے عرض کروں,
میں دہریوں کے اور ملحدوں کے اعتراضات کو I do not feel the need to dignify them with philosophical theories and I won't. ٹھیک ہے جی, ان کو وہاں پہ انہی کے میدان میں کھیلیں گے. درست بات. اور ان کے ساتھ جو الجھنے آتے ہیں بحثوں میں, انہیں بھی یہ دیکھنا چاہیے. Don't dignify them with all of this jargon and everything, right? وہ کریں, وہ ٹھیک ہے, وہ بھی ایک لات. اس طرح میں نے عرض کی, I don't mean to undermine or belittle those people who like to go into this. وہ ان کی اپنی ضرورت ہے اور اپنی جگہ پہ وہاں پہ ضرورت ہے. اس وقت ہم جب ان سے بات کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ بغیر کسی اس لمبے چوڑے بحث میں جائے گا. عقل آپ کو کہاں کہاں پہ لے جا کے دھوکہ دیتی ہے. ٹھیک ہے جی, اور یا دھوکہ دیتی ہے یا آپ کو اس سے آگے سوچنے کی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی حد ہو گئی ہے یہاں پہ, جی, اس سے آگے آپ جا نہیں سکتے کیونکہ آپ کی انسانیت کے لیے اس کی لمیٹیشنز ہیں, وہ اس سے آگے نہیں. ورنہ ہر چیز جو جس طرح بھی میں نے مظاہر کی بات کی تھی, آپ دنیا میں باقی ہر چیز کے لیے جو ہے وہ جس طرح کریشن کا اگر ہم دیکھیں چین, ہاں جی, اور اس میں جو کوزالٹی کی بات آتی ہے اور اس کے اوپر بھی وہاں پہ بات آئی اسی ڈیبیٹ میں, اور اکثر آ جاتی ہے کہ اچھا پھر اس کو کس نے بنایا, اس کو کس نے بنایا, اس کو کس نے بنایا. وہاں پہ جو ایک بنیادی غلطی ہم کر جاتے ہیں, جو عقل کی بات ہو رہی ہے جی, عقل اسے خدا کو سمجھ سکتی ہے کہ نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے پھر جی اس کو اس نے, اس کو اس نے, اس کو اس نے, اور پھر فلاں چیز کو خدا نے بنایا. عقل تو اس چیز کا تقاضا کرتی ہے نا کہ ہمیں بتاؤ کہ بھئی آخر یہ سارا ڈیزائن جو ہم دیکھیں اس کو کس نے بنایا. بڑا سوچا سن. ہم وہاں پہ کیٹیگوریکل فیلیسی کر جاتے ہیں. اگین اٹس ناٹ جارگن. ہم چوز ہی غلط, رانگ پیگ ان دا رائٹ پیگ ان دا رانگ ہول, رانگ پیگ ان دا رانگ ہول, وٹ ایور. ٹھیک ہے جی, ہم غلطی یہ کر رہے ہیں وہاں پہ کہ ہم یہ کہتے ہوئے کسی سے پوچھ کے کہ بتاؤ ڈبل روٹی کیسے بنتی ہے, بریڈ, تو آپ بتاتے ہیں کہ جی بیکر جو ہے وہ بازار گیا, یہ انگریڈینٹس لے کے آیا, اس نے ان انگریڈینٹس کو گھولا ملایا, اس کے بعد اس نے اس کو سانچے میں ڈالا, اس کے بعد اس نے اس کو اوون کی ہیٹ میں رکھا, اور لیجئے جناب بریڈ تیار ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اچھا اس بیکر کو کس نے بیک کیا, تو آپ سوال ہی غلط پوچھ رہے ہیں, آپ کیٹیگری ہی مختلف لے رہے ہیں. جی ٹھیک جی. اور اس میں عام طور پہ لوگ الجھتے چلے جاتے ہیں اس بحث میں. وہ ایک بالکل علیحدہ چین آف انڈرسٹینڈنگ وہاں پہ ہوگی. نا بیکر کو بیک نہیں کیا گیا, جی, وہ کسی اور طریقے سے وجود میں آیا ہے یا اس کا وجود کسی اور طرح سے ہے. تو ہم جب ڈبل روٹی کے ساتھ بیکر کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم وہ کیٹیگوریکل فیلیسی کمٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ عقل اس کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے. اب سب سے بڑا اعتراض عقلی دلائل کی وجہ سے جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جی اچھا پھر اس سے آگے کیا ہے, خدا کے پیچھے پھر کون سی. جو آپ کے ملحد ہیں وہ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ کائنات میں سے, یعنی یا جو بھی آپ کا سارا جو گیلیکسیز کا سیٹ اپ ہے, سارا سلسلہ, وہ اپنے اندر سے ہی اور وجود پھر پا گئی, پھر بلیک ہول میں ڈوب گئی ہے. کائنات جیسے کہ سرابہ نے فرمایا ازل سے نہ جانے کتنی بار خلا میں ڈوب چکی ہے, خلا سے اٹھی ہے. بالکل. وہ اس کا مطلب یہ لے لیتے ہیں کہ دس کین ہیپن آن اٹس اون, آٹونومس, اور یہ بہت بڑی ان کے نزدیک عقلی دلائل. تو پھر یہ کب سے ہو رہا ہے آپ یہ ہمیں بتا دیں, ہمیں وہ پوائنٹ بتا دیں کہ جناب یہاں سے شروع ہوا تھا, تاکہ ہم بھی پھر آپ کو پوچھیں کہ اچھا اس سے پہلے پھر کیا تھا. آپ بھی وہاں پہ عقل اور عقلی دلائل وہاں پہ نہیں سمجھ پا رہے جی, تو ہم نے آج تک کریشن آف یونیورس کو رد نہیں کر دیا کہ نہیں پھر یہ ہوئی نہیں اور یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. جی, ہے نا, بالکل ہم وہاں پہ اپنے کنسٹرینٹ کو مان رہے ہیں. صحیح بات ہے نا. تو اسی طرح عقلی دلائل سے جس طرح میں نے عرض کی, ہم اس میں جا سکتے ہیں, تفصیل میں بھی کبھی ہو سکتا ہے کسی وقت جائیں. آج صرف یہ ہے کہ عقل کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو عقل تو بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی. سائنس کی بات ہم کر رہے ہیں, موسٹ ماڈرن ہم بات کر لیتے ہیں, بجائے اس کے کہ جس طرح میں نے کہا مجھے بالکل اس ڈبیٹ میں جانے کی نہ میری حیثیت ہے نہ کچھ ہے. کمپیوٹرز ہم سب یوز کر رہے ہیں, نہیں آپ ہم سب, یہ وہ میرا فون یہ بڑا, یہ دیز آر کمپیوٹرز دیٹ وی کیرنگ اراؤنڈ آل دا ٹائم. جی, ٹھیک ہے جی. آپ اس میں, اور اس طرف بھی حفصہ مجھے اجازت دیں کہ میں بعد میں آؤں, جو سب سے پہلے عقلی دلائل پہ خدا کی ذات کا رد کرتے ہیں, ان سے یہ پوچھیں کہ اپنے وجود پہ تو یقین رکھتے ہیں کہ نہیں. بڑے شوق سے سناتے ہیں رینے ڈیکارٹ کا I think therefore I am. اس کو سمجھتا اتنا شاید وہ نہیں ہے اس بات کو کہ اس کے اندر اشارہ کیا ہے. اپنے وجود کو تو مانتے ہیں کہ نہیں, میں ہوں. ٹھیک ہے جی, کیسے ہوں یہ دیکھیں جی, میں بیٹھا ہوں. نو دیٹس ناٹ یو. ٹھیک ہے جی. آپ میں ایک زندہ جسم میں, اور جب وہ وفات پا جاتا ہے تو کیا فرق ہے.
the mind is detached. बिल्कुल. उसको माइंड कह लें, उसको सोल कह लें, उसको रूह कह लें, उसको स्पिरिट कह लें, वो आपके जिस्म से सिर्फ ये फर्क है मुर्दे और जिंदा में. जी बिल्कुल. ठीक है जी. बिल्कुल. आप उसको माइंड कह लेते हैं हम मुल्हिद की सहूलत के लिए और उसको खुश करने के लिए. बिल्कुल. राइट. जी ठीक है. सदियों से अकली नकली बहसें चलती हैं कि माइंड बॉडी रिलेशनशिप कहाँ पे है, वेयर इज द माइंड कनेक्टेड टू द बॉडी. आप आज तक साबित नहीं कर सके. बिल्कुल सही. नो वन नोज, नो वन एट ऑल. ठीक है जी. वो माइंड स्लैश सोल स्लैश स्पिरिट एम्ब्रियो के अंदर, फीटस के अंदर किस वक्त पैदा होती है, कहाँ से पैदा होती है, कहाँ से डाली जाती है, इन सब चीजों को आप समझ नहीं पाते तो आप छोड़ देते हैं. जो बिलीवर है वो कहता है खुदा की जात करती है, बिकॉज इट्स समथिंग टू डू विद द सोल. एक माबादो तबियाती चीज, एक नॉन फिजिकल एंटिटी की बात हम कर रहे हैं, वो एक नॉन फिजिकल एंटिटी ही की तरफ से आ सकती है. ठीक है जी. सो आप आज तक इन चीजों को नहीं समझ सके. येट millions and billions and trillions of pounds and dollars and euros are spent on the study of psychology. The term, if broken down, means psyche, the soul, and logy, which is the study of the soul. आप सोल का इनकार करके बैठे हुए हैं. स्टडी हो रही है उसके ऊपर. स्टडी उसके ऊपर इतनी हो रही है. उससे रिलेटेड इश्यूज जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज आप कहते हैं, वो आजकल आपकी जिंदगी का, आपकी दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है. सही बात. सो आपने वो रद्द कर दी अपने बड़े शौक से सोल को, लेकिन आप उसे जान जी, मैंने अर्ज की ना, आपके कहने से कि खुदा नहीं जाता, वो ऐसे मज़ाहिर आपको दिखाता है कि आपको मानना पड़ता है कि नहीं भाई, देयर इज सम फोर्स इन एक्शन. बिल्कुल दुरुस्त बात है. सो अपना या तो इनकार कर दें, ठीक है, कि हम भी एग्जिस्ट नहीं करते. सोल एग्जिस्ट करती है, माइंड एग्जिस्ट करता है, टेंजिबल नहीं है. आपने देखा नहीं आज तक कहीं, कौन सा दुनिया का न्यूरो सर्जन होगा जो आपका ब्रेन खोल के आपको दिखाए कि ये देखो भाई, ये तुम्हारी वो जो तुमने याद की थी नज़म बचपन में, नर्सरी राइम्स ये पढ़ी हैं, ये कॉन्सेप्ट ऑफ कलर पढ़ा है, ये अदब और एहतराम पढ़ा है किसी चीज़ का, और वगैरह वगैरह. इट्स नॉट देयर. ठीक है जी. आप हाफिज़ कुरान हैं, कोई आपके ब्रेन में नहीं दिखा सकता कि ये इस वाले कोने में जो है वो कुरान से हुआ है. इट्स ऑल इन द माइंड. वो माइंड कहाँ है? ठीक है जी. कोई मुल्हिद अगर ये दावा करता है कि जी मैं दिखा सकता हूँ कि माइंड यहाँ है और यूं कनेक्टेड है, तो वो जो कहेंगे हम मान लें. जिस बात है साहब, ये तो खुदा ताला की हस्ती की बात है. मुझे याद है एक दफ़ा एक दोस्त ने कहा कि मैं इंटरमीडिएट में फंस गया हूँ, परेशान हो गया हूँ जी. मैंने एक तरफ बॉटनी रख दी है और एक तरफ मैंने फ़िलासफ़ी रख ली है. तो कहते जी मैं ये परेशानी है कि जो मेरा फ़िलासफ़ी के जो उस्ताद है वो आके कहता है कि जो फूल में खुशबू नहीं है, अगर है तो साबित करके दिखाओ. बॉटनी वाला उस्ताद जो है वो बताता है जनाब कि फूल में खुशबू है और उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल है. अब वही बात है कि फूल में खुशबू मौजूद है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसको सारी दुनिया मानती है कि जिस फूल में खुशबू है अगर आप सूंघेंगे तो आपको खुशबू आएगी. लेकिन अगर आप कहें कि इसको डिस्क्राइब करो और दलीलें दे दें, दलीलों से बेशक साबित भी कर दिया जाए कि भाई खुशबू नहीं है, तुम साबित नहीं कर सके, इसका मतलब ये नहीं है कि खुशबू मौजूद नहीं है. खुशबू है, वो एक हकीकत है जिसको वही हिस्स महसूस कर सकती है जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर पैदा की है. ये तो एक खुशबू की बात है. खुदा ताला तो फिर एक वराउल वरा हस्ती है, और जैसा कि आपने फरमाया मज़ाहिर से, कई मज़ाहिर से वो अपने वजूद को, अपनी हस्ती को साबित करती है. इस पे भी अफसर, सॉरी मैं अगर इजाज़त दें, ये कहते हैं जी ये क्या बात हुई. हम कहते हैं नहीं, मज़ाहिर से समझा जा सकता है खुदा को, क्योंकि जिस तरह और बहुत सी चीज़ों को हम मज़ाहिर से समझते हैं. कहते हैं नहीं ये क्या बात हुई, ठीक ना. लेकिन उसमें देखें मज़ाहिर ही पे, अगर मैं कंप्यूटर्स की बात कर रहा था, मैंने उसकी तरफ वापस आना चाह रहा था मैं, कि मेरा ख्याल है आजकल के मॉडर्न माइंड को समझाने के लिए, ये मोस्ट मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न जो भी कहना है उसको समझाने के लिए, मेरा ख्याल है द बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ अ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब. आप अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, फ़ोन पे आप कोई, यू कॉन्टैक्ट से माइक्रोसॉफ्ट एंड यू से कि जी मैं MS ऑफिस इंस्टॉल करना चाहता हूँ. वो आपको कहते हैं अच्छा जी ये करें, ऐसे करें, वैसे करें, यहाँ जाएं, यूँ करें, वो करें, इतने पैसे पे कर दें. पैसे पे हो गए, वो आपको बताते हैं देयर यू गो. इफ़ यू लुक एट योर डेस्कटॉप, तो आपको अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वहाँ पे आइकॉन नज़र आना चाहिए. आपको नज़र आ रहा है जी? आ रहा है. क्लिक करें, क्लिक किया, नज़र आ रहे हैं. MS वर्ड नज़र आ रहा है, एक्सेल नज़र आ रही है जी, बिल्कुल आ रहा है. ठीक है. वो कहते हैं चौके जी थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम, एंजॉय. आप कहते हैं ना 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 ना, एक सेकंड ठहरना ज़रा,
مجھے میرے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر پہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا, پیسے تم لوگوں نے لے لیے ہیں, ٹھہرو تو صحیح ذرا, یہ کیا بات, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی وہ آپ کے سامنے اس کا مظہر ہے, وہ آئیکن, ٹھیک ہے جی, وہ علامت, صحیح بات ہے, آپ کلک کریں, یوز کریں, ٹھیک ہے, پوری انجوائے کریں, آپ جو مرضی آپ اس کو استعمال جس مرضی میں لے کے آئیں. آپ کہتے ہیں نا میں نے تو اپنے سامنے یہ پورا اپنا یونٹ کھولا ہوا ہے, سی پی یو, مجھے دکھاؤ کہاں پڑا ہوا ہے, مجھے دکھاؤ یہ جو پیسے لیے ہیں یہ کہاں پڑا ہے, رکھا کہاں پہ ہے, انسٹال کہہ رہے ہو کر دیا ہے, آئی کانٹ سی اٹ. تو میں نے مظاہر کے پیچھے نہیں جا. یہ اتنی ہی مزہ کا خیز بات ہے, صرف ہوا یہ کہ فیشنیبل ہو گئی ہے اور لوگوں کو لگنے لگا کہ دس از دا موسٹ ماڈرن وے آف اپروچنگ لائف اینڈ گاڈ اینڈ واٹ ناٹ. بالکل ٹھیک بات, بالکل ٹھیک بات. اچھا صاحب, ایک جو دلیل ملحد پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اگر ہوتا تو اس کی جو ہستی ہے وہ کنسسٹنٹلی چلتی. وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی, جو گریک جو یونانی لوگ تھے, فلاسفرز تھے, بڑا انہوں نے کام کیا, بڑی انہوں نے تعمیرات کی, وہ بھی ایک پوری ایک سویلائزیشن تھی. وہ بعض خداؤں کو مانتے تھے, زوئس کا نام ہے اور کچھ ہے. کہتے ہیں جی کہ اس کے بعد پھر اگر ہم ایجپشنز کو دیکھیں, مصریوں کو دیکھیں, تو وہ لوگ جو ہیں انہوں نے بھی بڑا کام کیا, بڑے وہ سائنسدان تھے, انہوں نے اہرام ایسے کھڑے کر دیے کہ آج تک دنیا حیران ہے. مختلف تھیریز ہیں کہ بھی وہ کیسے بنایا اور کیا کیا, اور اس طرح دیکھیں تو بھی ٹھیک ہے, اس طرح دیکھیں تو بھی ٹھیک ہے, اینگل بھی ٹھیک ہے, سورج کا اینگل بھی ٹھیک ہے, جیومیٹریکلی بھی ٹھیک ہے, یہ بھی کیسے. وہ بھی بعض خداؤں کو مانتے تھے. لیکن مولید یہ کہتے ہیں کہ گریکس کے خدا بھی فیڈ ہو گئے, فیڈ اوے ہو گئے, ختم ہو گئے, کوئی ان کو نہیں مانتا اب. اسی طرح جو مصریوں کے خدا تھے ان کو بھی کوئی نہیں مانتا. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اب آپ نے ایک نیا تصور خدا کا پیش کیا ہوا ہے. اور اگر آپ آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں, چلیں مسیحیت کو لے لیں تو 200-300 سال پیچھے چلے جائیں, تو پہلے خدا پہ کویسچن نہیں ہو سکتا تھا. آج ہم نے بھی آپ کو خدا یہاں پہ جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں یہاں تک ہم لے آئے ہیں آپ کو. اب آگے چلیں گے تو یہ بھی خدا نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا, جاتا رہے گا, کوئی اور کانسیپٹ نکل آئے گا جو انسان اپنی مجبوری کو لیتا ہے. تو کیا ایسا جانے والا کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل ان کو دوبارہ لے کے چلتے ہیں جی, گریس بھی لے کے چلتے ہیں اور ایجپٹ بھی لے کے چلتے ہیں اور اہرام مصر بھی لے کے چلتے ہیں. یعنی کہ جب گریک فلاسفرز مثلا ایرسٹاٹل اگر آپ کے ساتھ جو ہے وہ سورج اور زمین کے فاصلے کی بات کرتا ہے, اور آپ بعد میں لیٹر آن جو ہے وہ ہنڈریڈز آف ایئر, تھاؤزنڈز آف ایئرز لیٹر آن یو آر ایبل ٹو پروو ہم رانگ, ٹھیک ہے, اینڈ another few hundred years later on someone else might be able to prove this calculation wrong. Would that mean that the distance between the sun and the earth is flawed? Because sometimes Aristotle understands it like this, Newtonian physics and mechanical physics understands it like this, اور باقی جو ہے وہ یوں سمجھتے ہیں, کوانٹم فزکس نے تو یوں سمجھا ہے. کیا اس سے سورج اور زمین کا فاصلہ گھٹتا بڑھتا رہے گا؟ نہیں. یہ کیسے کسی بھی قوم کی انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ ہوئی اباؤٹ ریلیجن, یہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. کسی نے اس کو غلط سمجھ لیا, ٹھیک ہے جی, وقت کے ساتھ ساتھ وہ غلط سمجھا گیا اور اس کے مطابق جو ہے غلط نتائج نکال لیے گئے. غلط نتیجہ نکال لینے سے جہاں جو ایکچوئل جو بینگ جس کا کوشچن یہاں پہ ہے اس کا فلا ثابت نہیں ہوتا. ہیومن انڈرسٹینڈنگ فلاڈ ہے, اس میں تو شک نہیں ہے. لیکن جس طرح عرض کی تھی کہ دیکھیں ہم گریکس کی بات کریں یا ایجپشنس کی بات کریں, ان کے پاس مذاہب مختلف ادوار میں مختلف طرز پہ آئے ہیں, خدا کا کانسیپٹ ان تک پہنچا ہے. تہذیب, civilization would not have been possible if there was no religion. کیونکہ تہذیب رائٹ فرام رانگ کی لکیر سے پیدا ہوئی ہے. جس وقت آپ کا جو ہنٹر گیدرر ہیومن بینگ تھا, وہ جب ایگریکلچرل سوسائٹیز میں سیٹل ہونا شروع ہوئے, یہ تمہاری زمین ہے یہ میری زمین ہے کا جھگڑا جہاں شروع ہوا ہے, جہاں اس پارٹی کی وہ ماننے کو تیار نہیں, وہ اس پارٹی کی ماننے کو تیار نہیں, دونوں کے اپنے مفادات ہیں. وہ جو ایک ایکسٹرنل ایجنسی کہیں سے آئی ہوگی جس نے وہ لائن ڈرا کی تھی, وہ ڈیوائن تھی. اس نے کہا نہیں میں نے جو یہ لے کے آیا ہوں بتانے کے لیے کہ دس از رائٹ دس از رانگ, تم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے, ایک دوسرے کی گردن نہ مارو, یوں نہ کرو وہ نہ کرو. اینڈ ایکسکیوز می, میں اس وقت ہم کسی ابھی اسکرپچر کی بات نہیں کر رہے, جسٹ ٹاکنگ آف سویلائزیشن, ہسٹری میں ہم بات کر رہے ہیں. سو حضرت آدم وغیرہ یہ وہ بالکل وہ جس طرح میں نے کہا ویری انڈر کوالیفائڈ ٹو گو انٹو دیٹ, پر ہم ابھی بالکل وہ تقسیم ہو گئی نا. اس نے کہا جی نہیں, ایکسٹرنل ایجنسی یہ کہتی ہے اگر یہ نہ کیا تو اس کی یہ سزا ہے. ٹھیک ہے, یہی آج تک آپ کا قانون چل ہی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ پہ. بالکل بالکل. آج کے دن تک
اور یہ جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جو آپ کا ہنٹر گیدرر ایگریکلچر سوسائٹیز میں، یہ نیولتھک ریولوشن جو ہے 10,000 BC کی بات ہو رہی ہے جی. تو وہاں سے جو ہے وہ مذاہب اور صحیح اور غلط کا تصور اٹھا ہے، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا تصور اٹھا کہ اچھا اب یہ لائن ہے، اس کو کراس کیا تو یہ ہوگا. آج تک ہم اسی چیز پہ ہیں بہت ساری چیزوں میں. ٹھیک ہے جی. آپ اسپورٹس کا میدان لے لیں، ٹھیک ہے جی، اس میں بھی آپ لائنز خطوط دیکھیں گے، قواعد ہے نا، قواعد ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ قواعد مذاہب کی وجہ سے سیٹ ہوئے. ان کی پھر اس کے بعد ان کی انڈرسٹینڈنگ قوموں میں ویری کرتی رہی، بدلتی رہی. اس سے مذہب کا اور خدا کے وجود کو غلط نہیں ثابت کیا جا سکتا. بے شمار مذاہب اس وقت بھی جو ہماری ان کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہے، مثلا جس طرح جو ہے وہ پولیتھیسٹ جن کو ہم کہتے ہیں، یا جو بت پرست جن کو ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی یہ ہمارے خدا کے ہم مانتے ایک ہی ہائی گاڈ کو ہیں، سپریم گاڈ کو مانتے ہیں. یہ مظاہر ہیں ان کے جن کو ہم نے صفات صرف ان کو اپنے سامنے کسی نے رکھ لیا، کسی نے جس طرح سے بھی ان کو سمجھ لیا. وہاں سے آگے ان کے میں اگر کوئی فلو آیا تو یہ خدا کی ذات کے اندر نقص کو ثابت نہیں کرتا. صاحب آپ نے بات کی کہ جب ایک ہنٹر مین ایک ایگریکلچرل مین میں سیٹل ہونا شروع ہوا جی، تو پھر وہ قوانین آئے، قواعد آئے. اچھا یہ بتائیے کہ مذہب میں الہام اس کا کیا کانسیپٹ ہے، اور وہ کہاں پہ کتنا اس کا عمل دخل ہے اور کیا وہ کرتا ہے؟ دیکھیں صاحب، یہ اب بات چلی جاتی ہے اگین فلسافیکل، اس میں جو ایپسٹمالوجی اس کو ہم کہتے ہیں جی، علم کا علم ہے جی، علم کے حصول ذرائع کیا ہیں اور کہاں سے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں. ہم نے حصوں کا دیکھ لیا، ٹھیک ہے جی، جو سینسول نالج ہے ہمارا، جی، سائنس جس کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کرتی ہے، وہ فلاڈ ہے. بڑا سمپل سی مثال اس کی دی جاتی ہے کہ آپ روم ٹیمپریچر پہ ایک برتن میں پانی رکھیں، اس والے ہاتھ کو گرم پانی میں ڈبو دیں، اس والے ہاتھ کو ٹھنڈے پانی میں ڈبو دیں. ان دونوں کو نکال کے آپ روم ٹیمپریچر میں لے کے آئیں گے تو ٹھنڈے والے ہاتھ کو یہ پانی گرم لگے گا، گرم والے ہاتھ کو یہ پانی ٹھنڈا لگے گا. آپ کی سینسز نے آپ کو سیدھا صاف دھوکہ دے دیا. بالکل بالکل. آپ کی عقل آپ کو بہت ساری چیز کی اس پہ ہم بات کر بھی چکے ہیں، ہم مان چکے ہیں کہ جی عقل بعض چیزوں کو گراس میں لے ہی نہیں پا رہی. ٹھیک ہے جی. تو پھر کوئی اور سورس آف نالج بھی تو ہوگا. وہ یہ ہے کہ خدا کا انسان سے کمیونیکیٹ کرنا. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے وہ آپ کا تھرڈ سورس آف نالج بن جاتا ہے، تیسرا جو ایک بلیور کے لیے ظاہر ہے ٹاپ موسٹ سورس آف نالج ہے جی، جس میں جو ہے وہ جو جہاں تک یہ عقل رک گئی، جہاں تک حسیات رک گئیں، وہاں سے آگے جو ہے وہ بتایا گیا اگین کمنگ بیک ٹو سارے کا سارا سلسلہ ہے ہی رائٹ رانگ کے ارد گرد. بالکل. یہ درست ہے، یہ غلط ہے. مورالٹی، الٹیمیٹ مورالٹی اس میں، لیکن کہیں کوئی ایک سورس ہونا ضروری تھا رائٹ فرام دا اسٹارٹ آف سویلائزیشن. اوتھینٹک سورس. ٹھیک ہے جو کہے کہ سب ایک پہ مانو، سب کو ایک ڈیفینیشن ماننی پڑے گی. ایسا ہی ہے نا جی. اور اس میں جو ہے وہ کوئی لاکھ یہ کہتا رہے کہ نہیں جی مجھے یہ سوٹ نہیں کرتی. مثال لا کی اگر ہم لے رہے ہیں، برطانیہ میں دوسرے بھی بہت سے ممالک کی طرح آج کل اصول یہ ہے کہ 18 سال کی عمر سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی. بالکل. کوئی کہتا ہے جی میں 15 سال کا ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں، یا 16 کی ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں، مجھے کرنے دیں شادی، میں شادی کے قابل ہوں. جی قانون کہتا ہے نہیں 18 سے پہلے نہیں ہو سکتی. جی جی وہ کہتا ہے میرے پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھی ظلم ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ایک قانون ہے ناٹ بفور 18. بالکل. وہ کہتا ہے جی میری مجبوریاں سنو، کسی اور کو سنو، علاج کراؤ، جو کرنا ہے کرو. انہوں نے تو ویسے ہی پابندیاں دوسری اٹھا دی، لیکن ہم ایک ایسی سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں جس میں مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں شادی کے قابل ہوں، لیکن میں شادی سے پہلے کچھ کسی قسم کے تعلقات نہیں رکھنا چاہتا. میں کہتے ہیں نہیں، ٹھیک ہے جی، یہ تمہارا کام ہے، تم جانو. آپ نے کہہ دیا نا کہ بھئی یہ قانون کی حد ہے، یہ لائن ہے، یہ کراس نہیں ہوگی. سو وہ الہام کے ذریعے سے انسان کو گڈ اینڈ بیڈ کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس میں سمجھایا جاتا ہے. مذہب تو بلکہ بڑا فلیکسیبل اس لحاظ سے ہے کہ دیکھیں جو عمل صالح کی ڈیفینیشن جو قرآن دیتا ہے کہ تم پہ فرض ہے کہ تم نماز پڑھو مثال کے طور پر، لیکن اس میں اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ ڈوب رہا ہے توڑ دو نماز، تم اس کو جا کے بچاؤ. قانون یہ نہیں اجازت دیتا. قانون آپ کو یہ میٹیگیٹنگ سرٹاس تو لے آتا ہے، لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے ثابت کرنا. ٹھیک ہے جی. پھر وہ ایک مصیبتوں کے ساتھ آتا ہے نا پورے کہ بھئی اگر آپ کو سیلف ڈیفینس ہی دیکھ لیں، وہ آپ کو مطلب عمریں لگ جاتی ہیں ثابت کرتے ہوئے سیلف ڈیفینس تھا بھائی، تھا یا نہیں تھا، پھر کہاں فیصلے ہوتے ہیں. سو تہذیب کے قیام کے لیے
اور تہذیب کے جاری رہنے کے لیے اور بدلتے ہوئے حالات و واقعات کے ساتھ اس کا چلتے چلے جانے کے لیے وہ الٹیمیٹ سورس آف نالج ہے جسے ہم الہام کہتے ہیں، اور جس کے اوپر ان کا اعتراض ہے کہ بھئی یہ کیا طریقہ بولنے کا، اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا اصل وہ الہام پہ بھی کریں گے بات. الہام سے ہی ایک تعلق. الہام وہ کہتے ہیں مذہب کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ پہلے فل کمٹمنٹ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے کہتے ہیں جی الہام ہے، خدا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر تم نے اس کی کنہ تک پہنچنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، تو تمہیں ایمان بالغیب لانا پڑے گا. ٹھیک ہے. تمہیں فیتھ رکھنا پڑے گا یہ چلنے سے پہلے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی بلیف تو وہ ہوتا ہے کہ جو چیز ثابت ہو جائے، ٹینجیبل ہو. بھائی مجھے یقین ہے کہ یہ ٹیبل یہاں موجود ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، میں اس کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، محسوس کر سکتا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سامنے موجود ہے، مجھے یقین ہے آپ سے بات ہو رہی ہے. لیکن ایسے معاملات جو گیپس ہیں، جہاں تک انسان ہم جو کہتے ہیں کہ عقل نہیں پہنچ سکتی لیکن موجود ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں. تو وہ کہتے ہیں بھی اس کو سمجھنے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو فیتھ فرسٹ، اور اس کے بعد اگر تم مذہب کو مانو گے تو تمہیں پھر پتہ لگتا جائے گا، تمہیں فائدہ ہوگا، یہ وعدے ہیں، یہ ایسے ہوگا، یہ انعامات ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیتھ ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کو سائنس یہ کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتی. اور یہ صرف ان کا یہ کہنا ہے کہ خدا کے معاملے میں فیتھ کو کیوں لے کے آتے ہو، مذہب کے معاملے میں بلیف کو کیوں نہیں لے کے آتے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہم سب مطلب میں نے تو کیا کہنا ہے، یہ سائنسدان خود ہی کہہ گئے اور مفکر اور فلسفی خود کہہ گئے، تو انہی کی باتوں کو لے کے ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک، کیونکہ ہماری تو مان نہیں رہے نا. جی ٹھیک ہے. وہ تو کہتے ہیں تم لوگ الہام زدہ لوگ ہو. بالکل. تو انہی کی باتوں کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک بچہ ہے جو دوسری تیسری منزل پہ کہیں چڑھ کے اپنے والدین کو آواز لگاتا ہے جو نیچے گارڈن میں بیٹھے میں چھلانگ مارنے لگا ہوں. وہ کہتا ہے نا بیٹا نہ مارنا. کیوں؟ کیونکہ تم دھڑام کر کے نیچے آؤ، چوٹ لگ جائے گی. کہتا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں اسٹرانگ مین ہوں. I'm a big boy. I'm strong. I'm this, I'm that. I'm Spider-Man. I'm Superman. I'm whatever. Right? کہتے ہیں بیٹا پلیز. کہتا ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں دوسری منزل پہ فرض کریں کوئی اور بھی کھڑا، اس کا بہن بھائی ہے کچھ، کہتے ہیں کہ بیٹا وہاں سے ایک جوتا یا کچھ کوئی چیز نیچے پھینکو ذرا اسی جگہ سے. وہ پھینکتے ہیں، وہ پٹاخ کر کے نیچے آ کے گرتی ہے. ٹھیک ہے جی. کچھ اور بھی پھینکو، وہ باسکٹ بال پڑا ہوا ہے وہ پھینک دو. وہ پھینکتے ہیں، وہ آ کے پٹاخ کر کے نیچے گرتا ہے. اب ایک تربوز پھینک کے دکھاؤ، وہ تربوز پھینکتے ہیں، وہ کھلر جاتا ہے، پھٹ پھٹ آ کے ظاہر. بالکل. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں بیٹا یہ ہوگا کیونکہ دیر از، اگر وہ اتنا سمجھدار بچہ ہے کہ دیر از اے فورس ان دا پلانٹ ارتھ دیٹ اٹریکٹس اینڈ پلز ایوری تھنگ ٹوورڈز اٹس سینٹر. تو لہٰذا تم اگر یہ کوشش کرو گے تو یہ اس کا نتیجہ ہوگا. ختم ہو جاؤ. وہ کہتا ہے مجھے سمجھ آ گیا، میں سیڑھیوں سے نیچے آ. ٹھیک ہے جی. وہ جس فورس پہ ایمان لے آیا ہے اس نے کوئی ابھی سائنس وائنس بھی نہیں پڑھتا، بچہ معصوم ہے، اس کی اس بات سے ہی لگ رہا ہے. وہ کہتا ہے میں سپر مین. ٹھیک ہے نا جی. بالکل. جو ہمارے بہت سے ملحد حضرات کہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے لیکن وہ اس فورس پہ ایمان لے آئے کیونکہ اس کو یہ پتہ چل گیا کہ میرے والدین نے جو مجھے سمجھایا ہے all of this is right. It's happened exactly as they said. So they must be right in saying that there is a force that attracts you towards the center of the earth. So I'm not taking this risk. یہ ایمان بالغیب جو ہے وہ کہیں اس کا جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے بارے میں کہ بغیر سمجھے مان لو، ایسا نہیں ہے. بغیر دیکھے ماننے کا ہے. جس طرح اس بچے نے ہی نہیں، ہم سب نے گریوٹی کو بغیر دیکھے مانا ہو. گریوٹی کے اوپر ہم سب کا ایمان بالغیب ہے. ہم نے اسے سمجھا ایک سرٹن سطح پہ جا کے. ہم نے یہ ضد نہیں کی کہ وی وانٹ ٹو سی اٹ بیکاز فورس آپ کو نظر نہیں آتی. جی جی جی. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے یار سمجھ آ گئی ہے، اس سے آگے ہم کیا الجھیں اور اپنی ہی جہالت اور اپنی ہی کم مائیگی کا کیا اقرار کرتے چلے. میگنیٹک فیلڈ ہے وہ نظر نہیں آئے گی. تو بغیر سمجھے ماننے، بغیر سمجھے کسی چیز کو ماننے کا نام ایمان بالغیب نہیں ہے. ہاں یہ ایمان بالغیب ہے بغیر دیکھے. ہر سائنسدان مانتا ہے. اسپیس وغیرہ یہ وہ سب کچھ ہر سائنسدان مانتا ہے. ہر سائنسدان چھوڑے ہر بندہ مانتا ہے. بالکل. اس کی ایگزسٹنس سے کوئی انکاری نہیں. ٹھیک بات ہے. تو ایسا یہ بتائیے گا
کیا یہ جو فیتھ کا معاملہ جس طرح آپ نے یہ صرف خدا تعالیٰ کے معاملے میں ہی ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جس طرح اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ مثال بھی مفتی صاحب نے دی، تو کیا جب وہ ڈاکٹر آپ کو دیکھتا ہے، آپ کو لگتا ہے جی کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر آپ کو دیکھ دکھ کے کہتا ہے بھائی تمہارے جگر کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ اس کو یقین تو کرنا پڑتا ہے نا، پھر وہ آپ کو دوائی دیتا ہے، اور دوائی دیتا ہے تو وہ کسی کوئی فیتھ آپ نے اس پہ رکھا ہوا ہے نا کہ بھائی وہ جو دوائی دے رہا ہے وہ صحیح جا کے نشانے پہ لگے گی اور وہ جو معاملہ وہ ٹھیک ہوگا. درد بیسیکلی تو انڈیکیشن ہے کہ کوئی انفیکشن ہے یا کچھ ہے، وہ دور ہوگا، ٹھیک ہوگا. پھر آپ جب خدا نخواستہ آپ کو آپریشن کروانا پڑے کسی سے، تو جو ڈاکٹر ہے جس کے آپ رحم و کرم پہ جاتے ہیں اور آپ اپنے گویا کے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن بھی کر کے جاتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ڈاکٹر کی ذمہ داری نہیں ہے، تو کسی نہ کسی فیتھ کو رکھ کے ہی آپ جاتے ہیں نا. بلیف تو نہیں ہوتا، بلیف تو یہ کہ یقین ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کو پتہ بھی ہے کہ ڈاکٹرز کی پرفارمنس کسی کی بھی شاید 100% نہیں ہے. آپریشن کرتے ہیں جو سرجنز ہوتے ہیں، کسی کی 60 ہے، کسی کی 50% ہے، کسی کی 40% ہے، لیکن پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ فیتھ رکھ کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتے ہیں. تو دنیا میں یہ فیتھ کا فینومینا صرف خدا تعالیٰ کے ہی ساتھ نہیں ہے، بہت سارے معاملات ہیں کہ اگر یہ فیتھ کا معاملہ نہ ہو تو زندگی چل ہی نہ سکے. ایک چیز اب بڑی کامن ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی ہستی موجود ہے، یعنی کہ اگر خدا تعالیٰ کی ہستی ہے، میں اپنا جملہ درست کرتا ہوں، اگر خدا تعالیٰ کی ہستی ہے تو اگر خدا تعالیٰ اومنیپوٹنٹ ہے، اومنیسینٹ ہے، قادر مطلق ہے اور ہر چیز کا اس کو علم بھی ہے، تو پھر یہ جو ظلم ہو رہے ہیں جنگوں میں یا پھر بیماریاں ہیں، پھر خدا تعالیٰ کیوں ایسے ظلم ہونے دیتا ہے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. کیونکہ ملت تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر تو خدا تعالیٰ، اگر تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو لگتا ہے خدا نہیں ہے، لیکن اگر خدا ہے اور وہ ایسے ظلم کو روا رکھتا ہے تو پھر ایسے خدا کو ہم نہیں مانتے. بہت اچھا. دوبارہ میں دوبارہ وہی عرض کروں گا کہ میں تو ان چیزوں کے لیے جو ہے وہ مطلب I don't dignify them with a philosophical scientific response. مقننہ لیجسلیٹو باڈی آف اے کنٹری قانون بناتی ہے کہ سرخ اشارے میں سے کوئی نہیں گزرے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک. اس میں سے کوئی گزر جاتا ہے، ادھر سے جدھر سے گرین تھی ادھر سے ٹریفک چل رہی تھی، حادثہ آ جاتا ہے. آپ مقننہ کو جا کے پکڑتے ہیں کہ تمہیں کوئی ایکسیپشن رکھنی چاہیے، تمہیں کچھ ایسا کرنا چاہیے تھا، دیکھو تمہارے اس بنائے ہوئے قانون سے تو یوں ہو گیا. ٹھیک ہے جی، لوگ تو ابھی بھی گزر رہے ہیں. مقننہ کہتی ہے وی ٹریننگ پیپل. ٹھیک ہے جی. کووڈ آیا تھا، یہاں کی گورنمنٹ کا آپ کو یاد ہے کہ کس طرح ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑا ساری دنیا میں ہی. میں یہاں کی اس لیے لے رہا ہوں کہ فرسٹ ہینڈ میں نے کہا ہم سب نے وٹنس کیا یہاں پہ. واش ہینڈس، stay at home, wash hands, save lives. Stay at home, wash hands, save lives. Right? This was something new for everyone. بالکل. So with that level of faith in the science, we did wash hands and we did stay at home and we like to think that we did save lives. لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ فوت بھی تو ہوئے بھی. ٹھیک ہے جی. اب اس پہ جا کے ہم ان کو پوچھیں، مجھے پوری دیوار ادھر جو ہے وہ سینٹ تھامسز ہاسپٹل کے باہر بنائی ہوئی ہے جس کے اوپر ان کے نام بے شمار لوگ گئے بھی. اب آپ کہیں کہ ہو بھی رہی ہے انکوائری اس وقت چل بھی رہی ہے کہ جی اس سب کہاں پہ نیگلیجنس ہو گئی وغیرہ وغیرہ. سو قانون دیا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے لوگوں کو اس کے مطابق. آپ کا جا کے کسی قانون ساز ادارے کو پکڑیں کہ دیکھو تم نے ہمارے قانون کے اندر فلا ہے کیونکہ کسی نے اس کی خلاف ورزی کر لی. ٹھیک ہے جی. اب کمنگ بیک ٹو دی ایشو کہ دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اب اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ہو بھی زیادہ تر ایسے ممالک کے رہنے والے لوگوں پہ اور باشندوں پہ ہے جو بڑے اسٹرانگ بلیورز ہیں آف گاڈ. ہم زیادہ فرض کریں مشرق کہہ لیتے ہیں. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو کیا اس میں کیا خدا کا قصور نکالیں گے ہم کہ جی خدا اس ماننے کے لائق نہیں کیونکہ اس کے ماننے والوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ اس نے تعلیم، خدا نے تعلیم دی ہے سب کے لیے. ٹھیک ہے جی. اس پہ عمل کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے؟ وہ امنیپوٹنٹ خدا، قادر مطلق خدا نے قرآن میں ہی بتایا نا، اپنی کتابوں میں بتایا کہ میں قادر ہوں. مثلا اگر ہم اس وقت قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن ہی میں اس نے یہ بھی بتا دیا ساتھ اپنی تعلیمات میں سے، جہاں پہ اپنے وجود کا بتایا میں ہوں، جہاں پہ یہ بتایا میں قادر ہوں، جہاں پہ یہ بتایا میں پہلے بات ہوئی لطیف ہوں، خبیر ہوں، وہاں ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتا دیا میں قادر ہوں لیکن لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو کوشش کرنی پڑے گی تو ملے گا جو ملے گا. اور یہ بھی بتا دیا کہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی
نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ کلیئر قرآنک میں قرآن کا کلام ہے یہ. دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسائی ہوئی, کیا مسلم ممالک یونائٹ ہوئے, کیا اچھا اب یہ بھی میں یہ اوور سمپلیفائی کرنے کے بھی میں فیور میں نہیں کہ مسلم ممالک یونائٹ ہو جائیں. کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے, آپ لوگوں کے انٹرسٹ جو ہے وہ یونیفائی ہو سکے, اکٹھے ہو سکے آپ کسی چیز کے اوپر. ویسٹرن فرنٹ آپ کے خلاف یونائٹڈ کیا ہے نا, آپ کہتے ہیں ان کا کوئی ایک سنگل لیڈر تو نہیں ہے, لیکن ان کا انٹرسٹ ایک ہے. آپ کا انٹرسٹ ایک نہیں ہو سکا, وہ خواب رہ گیا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. حرم کی پاسبانی وغیرہ تو جو ممالک کر رہے ہیں, ان کی پاسبانی کون کر رہا ہے کیا, یہ ایک الگ بحث ہے. وہی ایک گنجل سا ہے کہ کس کے انٹرسٹ کس میں ویسٹڈ ہیں اور کیا ہے. اچھا, آپ وہاں پہ یہ کام نہیں کر سکے ٹو پروٹیکٹ یور بردرن, جن کے جان کو آپ روتے ہیں آج کیا ظلم ہو گیا, سینہ کوبیاں کرتے ہیں. تو آپ کی مسائی کہاں پہ ہیں اس معاملے میں, جو خدا نے آپ کے لیے ایک پریریکوزٹ رکھا ہے, ٹھیک ہے, فار دا اسموتھ رننگ, ٹھیک ہے نا, کہ آف دا سوسائٹی, آپ وہ نہیں کر سکے. اور وہاں پہ آپ کو خود اپنی حالت کو بدلنے کا ان اقوام کو خیال کہاں تک ہے, اس کی ڈیٹیل میں جانے کا بھی فی الحال وقت نہیں ہے. مظالم کی طرف رہتے ہیں ہم ابھی. دوبارہ میں ٹریفک لائٹس کی مثال کی طرف آپ جو ہے وہ آپ ایک جنکشن پہ پہنچے, 4 روڈز ہیں, کراس روڈز پہ ہیں, ٹھیک ہے جی, چاروں طرف لائٹ ریڈ ہے, پھر ایک کی لائٹ جو ہے وہ گرین ہوتی ہے, وہ جا رہے ہیں. آپ اس طرف کھڑے جہاں پہ ریڈ ہے, آپ شور ڈالتے ہیں, مجھے جانے دو, میری ماں ہسپتال میں مر رہی ہے. اس طرف جن کی ابھی اور ریڈ ہے دوسری طرف, وہ کہتے ہیں مجھے جانے دو, میری بیٹی بڑی سخت بیمار ہے, مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کو سخت بخار ہوا, اس کو ہسپتال میں لے کے جانا ہے, میں نکلنا چاہتا ہوں, مجھے نکلنے کیوں نہیں دے رہے, میرے پہ ظلم کر رہے ہو. اور اس طرف تیسری طرف بھی جدھر ریڈ ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میرا بچہ چھت سے گر گیا, مجھے جانے دو, سپیڈ مجھے جتنی مرضی پہ میں چلاؤں, رستے میں موبائل فون کان سے لگا کے بات کروں گا, کون سا قانون, کیوں مجھے قانون, کیوں میرے پہ ظلم کر, کیا قانون ظلم کر رہا ہے؟ قانون تو ایک اسموتھ رننگ آف دا سوسائٹی چاہتا ہے, ٹھیک ہے جی, قانون اس کی بھی حفاظت چاہتا ہے, سوسائٹی کی بھی حفاظت چاہتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس لیے جو ہے وہ دیکھنے والی بات اور سمجھنے والی بات وہاں پہ یہ ہوگی کہ وہ اس کو کہیں گے کہ اگر بچی تمہاری کو بہت سخت بخار ہے, ایمبولینس کو کال کرو اپنے گھر میں کسی کو, بیکاز دیٹ از دا وے, جس کے وہاں پہ ایمبولینس کو ایگزمپشن ہے فار ریزنس, اور ایمبولینس موجود ہے, نظام میں ایمبولینس موجود ہے, اور اس کو ایگزمپشن ہے کہ وہ ریڈ ٹریفک لائٹ میں سے بھی دیکھ بھال گزر جائے, بلو لائٹ ایمبولینس, لیکن وہاں پہ وہ ایکسیپشن ہے. لیکن مجھے اور آپ کو کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, اور ہم میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز میں بھی اگر کورٹ لے آتی ہے تو ہم شاید اس پہ نہیں کبھی, وی کانٹ گیٹ اوے ود اٹ. وہ یہی ہوگا کہ تم نے قانون توڑا, بڑی بہت افسوس ہوا تمہاری دادی اماں کی وفات کا, لیکن آپ نے قانون توڑا ہے, ڈینجرس ڈرائیونگ کی اور یہ کی. اب وہاں کہیں کہ جی یہ ظلم ہو رہا ہے. بالکل, یعنی کہ وہ جو بندہ ہے جس نے اپنی میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کو پروو کرنے کی کوشش کی, اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھیا ایک نظام موجود تھا, بالکل اس نظام کو فالو کرتے جی تو تمہارے معاملات یا تمہارے جو ریزرویشن ہے وہ دور ہو جاتی, لازمی نہیں کہ تمہیں خود جا کے ہی وہ معاملہ حل کرنا تھا. تو بالکل ٹھیک ہے. سب آگے چلتے ہیں جی. لوگ یہ کہتے ہیں ملحد کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ ایک نقشہ بنائیں, اس میں ایسی جگہیں جہاں پہ مذہب کے پیروکار موجود ہیں یا فالوور موجود ہیں, جو یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ جو بہت محبت سے مذہب کو مانتے ہیں, وہ جو ممالک ہیں, اور ایسے ممالک جہاں پہ مذہب کو نہیں مانا جاتا, اگر ان دونوں کا مقابلہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوپریشن ہے, جو ڈکٹیٹرشپ ہے, جو سوچنے سمجھنے کی طاقت کو اپریشیٹ نہ کرنا ہے, جو سوال سے روکنا ہے, یہ تمام باتیں ہمیں اس جگہ نظر آتی ہیں. وہ کہتے ہیں مطلب اسلام کی بات نہ کریں, آپ لیٹن امریکہ میں چلے جائیں, آپ برازیل میں چلے جائیں, آپ دوسرے ایسے شاید ملک کا نام میں درست نہیں لے رہا, لیکن ایسے ممالک میں چلے جائیں جہاں پہ مذہب یا مذہبی ڈومینیٹ کرتا ہے یا مذہبی ٹولہ حکومت میں ہے جو مذہب کے نام پہ آیا ہوا ہے, وہاں پہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو اس بارے میں کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ کیا مذہب سوال کرنے کو روکتا ہے, منع کرتا ہے؟ سب میں اس پہ یہ عرض کروں گا کہ اگر کسی مذہب کی پیروکار حکومت یا کسی مذہب سے وابستہ لوگوں کی بنائی ہوئی کوئی حکومت کچھ کرتی ہے اس مذہب کے نام پہ, تو اس مذہب پہ قطعی طور پہ کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. آپ کو اس مذہب کی ٹیچنگز کو دیکھنا ہوگا کہ کیا اس مذہب کی تعلیمات
اپریشن اور سپریشن کو فروغ دے رہی ہیں, دبا رہی ہیں یا نہیں. آگے اس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کوئی گورنمنٹ کیسے کرے, وہ ایک میرے نزدیک بالکل علیحدہ بات ہے, اور اس سے اس میں وہ مذہب جو ہے وہ جواب دہ نہیں ٹھہرتا. اب یہی وہ والی بات کو ہم دوبارہ اگر لے کے آتے ہیں ایمان بالغیب والی, جس میں نے عرض کی نا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر سمجھے مان لو, اس کا بغیر دیکھے کسی جگہ پہ آپ کو پہنچ کے مان جانا پڑتا ہے. اور سائنسدان اور ہر بچے اور ہر انسان کا بتایا عرض کی کہ کیسے وہ ایمان بالغیب ہے, ہر کسی کا ہے, ہر مختلف چیزوں کا, رائٹ. اچھا, وہ یہ کہہ کے آپ کا بیسس بنا کے آپ کے فیتھ کی کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے, اور یؤمنون بالغیب, وہ ایمان لائیں غیب کے اوپر, دی انسین. لیکن اس کے ساتھ اگر ہم اس وقت اب قرآن ہی کی بات کریں تو کتنے مقامات ہیں جہاں پہ قرآن غور اور فکر اور تدبر اور سوچ اور وچار اور جو ہے وہ کانٹمپلیشن, ریفلیکشن, اس کی دعوت دے رہے, بلکہ جھنجھوڑ کے کہہ رہے مگر تم سوچتے کیوں نہیں, مگر تم غور کیوں نہیں کرتے, عقل کیوں نہیں کرتے, کیوں عقل استعمال نہیں کرتے. وہ جب کہتا ہے کہ جی دن اور رات کے آنے اور جانے میں جو ہے وہ اولے الابصار کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اور مومنین کے لیے بڑی نشانیاں ہیں, کیا ہیں اس میں؟ کیا وہ صرف یہی ہے کہ وہ دن اور رات کو اٹھ کے کہے کہ ہاں بڑی نشانی ہے؟ نہیں, یہ غور اور فکر کرنے کے اوپر ہے. رات کیسے آتی ہے, دن کیسے آ جاتا ہے, بالکل, اور وغیرہ وغیرہ, اور یہ پہاڑ کس طرح استادہ ہیں, اور سارا جتنا نیچرل فینومینن کی طرف دعوت ہے, فینومینن کی طرف دعوت ہے کہ اس پہ غور کرو اور سمجھو, اس میں سے سائنس بھی حاصل کرو, اس میں سے عقلی دلائل بھی حاصل کرو, ٹھیک ہے جی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس ذات پہ یقین رکھو جو موجود ہے لیکن اس طرح شاید نظر نہیں آتی. یہ جو الہام والی بات بھی ابھی ہوئی نا کہ الہام کے, یہ بھی ایک میرے خیال اس ڈبیٹ میں بات ہوئی کہ وہ بول دے خدا کسی وقت کہ بھی میں ہوں, میں مخاطب ہو رہا ہوں, یہاں سے کوئی اعلان کرے. اس میں یہاں پہ پھر میں عرض کروں گا کہ بعض اوقات جو ڈیفینس کر رہے ہوتے ہیں نا مذہب کا یا اس کا, وہ بالعموم ایک تو غیر ضروری امپورٹنس دے دیتے ہیں اور غیر ضروری بحثوں میں جا نکلتے ہیں. اس میں پوچھنے والی سمپل سیدھی سی بات یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ بولنے کا ایک ہی طریق ہے, یعنی کہ وہ جو ہے وہ کسی مینیفیسٹ کرنے ہندی ہی میں آ کے بات کرے, یا وہ انگریزی ہی میں آ کے بات کرے, یا وہ عربی میں مخاطب, یا کمیونیکیشن کے اور بھی طریقے ہیں. کیونکہ جس طرح عرض کی نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ مذہب کے جو ہے وہ سمجھانے والے بھیجے جاتے رہے, آج بھی بھیجے جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. آج ہم ایز احمدی مسلمس ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس دور میں اللہ نے اسلام کی تعلیمات کو دوبارہ اجاگر کرنے کے لیے ایک مسیح اور ایک مہدی کی شکل میں بھیجا, ایک رہنما اس دنیا کے لیے. انہوں نے کہا تجربہ کر کے دیکھو خدا کو, وہ بولتا ہے. یہاں دوبارہ میں وہی عرض کروں کہ بولنا ہندی, اردو, عربی, کس کمیونیکیشن کوئی اور ذرائع نہیں ہے. کیا آپ اپنے کمپیوٹر سے بات کرنے کے لیے جب اس میں سم تھنگ گوز رانگ, کیا آپ اسے کمپیوٹر پروگرامر, سافٹ ویئر پروگرامر کے پاس نہیں لے کے جاتے؟ بالکل, کیونکہ اس کو وہ لینگویج آتی ہے جو کمپیوٹر سمجھتا ہے, آپ کو نہیں آتی. بالکل صحیح بات. تو آپ لے کے جاتے ہیں, پھر اس نے اس کے اندر سی پلس پلس, مجھے نہیں پتا, میں بہت پرانی باتیں نہ کر رہا ہوں, یا جاوا ہے یا دوسرے کوئی بھی جو ہے اوریکل, کوئی بھی دوسری جو کمپیوٹر لینگویج ہے وہ اس نے سیکھی ہوئی ہے, وہ اس میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے. پائتھن آج کل کافی چلی, ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے آپ کمیونیکیٹ کرنے کا, آپ کے کمپیوٹر کو نہیں پتا کہ جب میں یہ کی دباؤں گا تو مثلا فرض کریں کہ جی سی ہے کہ آپ ٹائپ کر رہے ہیں, آپ کچھ کمپیوٹر کا نہیں پتا ہے سی کیا ہوتا ہے, اور سی سے اس کو تو 0 اور 1 کا پتا نا, بائنری اس کو ویلیو کا پتا ہے, if and then, رائٹ جی, مطلب یہ کرنا تو یہ شیپ بنانی ہے, جی جی, رائٹ. ٹریفک لائٹس, اچھا میں یہ بتا دوں کہ میں بار بار حوالے دے رہا ہوں, میں ٹریفک وارڈن نہیں ہوں کہیں پہ, جسٹ مے بی لائک ٹو انڈرسٹینڈ اٹ دس وے اینڈ ڈسکس اٹ دس وے. جب ریڈ ہوتی ہے ٹریفک لائٹ, کیا کوئی پکار کے کہتا ہے اسٹاپ؟ جب ایمبر ہوتی ہے تو کیا کہیں سے آواز آتی ہے کہ گیٹ ریڈی؟ کیا جب گرین ہوتی ہے تو آواز آتی ہے کہ گو؟ اور ڈز دیٹ لائٹ ناٹ کمیونیکیٹ ود یو؟ آف کورس اٹ ڈز. ایمبر, گرین, آپ اور سب اسموتھلی اس کو فالو کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں. صحیح بات, ٹھیک ہے جی. یہ کمیونیکیشن کا ایک موڈ ہے, رائٹ.
آپ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ مڑنے لگے ہیں ایک فلنگ اسٹیشن یا پیٹرول اسٹیشن کے اندر, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک اتنے چھوٹے سے سائز کا پلاسٹک کا کون پڑا ہوا, آپ نہیں مڑے اور آپ آگے چلے گئے کہ میں کہیں اور سے لے لیتا ہوں. مطلب that little cone did not say a single word کہ اویلیبل نہیں ہے فیول, یو کانٹ فیول ہیئر. ٹھیک ہے, but it did communicate. بالکل صحیح بات ہے. ہاں, تو اب اس کمیونیکیشن میں ہم اگر بات کرتے ہیں تو قرآن تو کہہ رہے غور کرو, سوچو, سمجھو, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی فیصلے کے اوپر پہنچو, رائٹ. اور مسلم سائنسدان گزرے, مسلم مفکرین گزرے, وہ سوچ اور سمجھ کے ہاں آگے آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ کس حد تک غلط ہے, کس حد تک صحیح تھے, کس حد تک ان کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک رہی, کس حد تک نہیں رہی, لیکن وہ تو پھر کوئی بھی ہو اس میں جو ہے وہ اس کے لیے مسلمان سائنسدان ہی نہیں, مطلب ٹھیک ہے وہ نیچرل فنامینن اس کی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی کسی کی بھی انڈرسٹینڈنگ کبھی فلاٹ بھی ہو سکتی ہے, کبھی بہت سکسیزفل بھی ہو سکتی ہے. ہاؤ ایور سوال کر سکتے ہیں کہ نہیں, قرآن نے تو کھلی اجازت دی, کوئی حکومت اس کو کیسے لیتی ہے, کیسے ایگزیکیوٹ کرتی ہے, یہ ٹوٹلی اس کا اپنا فیل ہے, اس سے خدا کی ذات پہ کوئی حرف نہیں آتا. ہاؤ ایور اگین کیا سوال کرنے کی ہر جگہ پہ اجازت ہوتی ہے؟ ہاں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگین دوبارہ ہم قانون ساز اداروں کی طرف واپس آتے ہیں. انہوں نے ایک قانون بنا دیا, انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ جی آپ ڈرائیونگ کا ٹیسٹ جو ہے وہ 17 سال کی عمر سے پہلے نہیں دے سکتے. آپ کہیں کہ جی میرا قد بت دیکھ, میرے بچے کا قد بت دیکھو 6 فٹ کا ہو گیا, سمجھدار ہے, سیانا ہے, کلاس میں فرسٹ آتا ہے, وہ جو امیوں کے طریقے ہوتے ہیں قائل کرنے کے, یہ بھی ہے وہ بھی ہے, چلانے دو گاڑی اس کو, کیوں نہیں چلانے, یہ 17 سے پہلے نہیں. وائی اگر وہ اس کو کہتے ہیں کہ بی بی ہم پابند نہیں ہیں تمہیں بتانے کے کہ وائی یور سن کین ناٹ لرن ٹو ڈرائیو اور یور ڈاٹر فار دیٹ میٹر, تو کیا وہ جابر ہیں, کیا وہ جبر کر رہے ہیں, کیا وہ دبا رہے ہیں, کیا وہ سپریس کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ ایک قانون سوچ سمجھ کے کہیں پہ بنایا گیا ہے, اسے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, رائٹ. آج آپ نے جب ہم مذہب کی بات ہی اگر کریں تو مذہب کو ہر دور میں سمجھا جائے گا, ٹھیک ہے نا, اور اس میں دیکھا جائے گا کہ ٹھیک ہے بعض قرآن جو اسلام جو مذہب نے کس نے خدا کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں ان کو کوشچن کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ کہ وہ کسی وجہ سے وضع کیے گئے ہیں, اور ہم معاشرے میں امن کے قیام کی خاطر, بہتری کے قیام کی خاطر, اس کے حصول کے, اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے, ادروائز ہم سب کا اپنا اپنا راستہ ہوگا. میں کہوں میرے بچے کو 16 سال کی عمر میں چلانے دیں, کوئی اور کہے 13 سال کی عمر میں چلانے دیں, کوئی اور کہے میرے نانا جان کو 92-93 سال کی عمر میں چلانے دیں, نہیں ہاتھوں میں اسٹیئرنگ پکڑا جاتا ہے, کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا, بزرگ آدمی. تو ہمیں ایک اصول, ایک قانون کے اوپر رکنا پڑے گا. اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے آپ جو سوچنا چاہتے ہیں, جیسے سمجھنا چاہتے ہیں, اتنے مفسرین جو امت میں آئے ہمارے اگر ہم اسلام کی دوبارہ بات کریں, ایگزیجیٹس, کمنٹیٹرز, وہ تو آ ہی نہ پاتے اگر وہ کسی چیز کے اوپر بنیادی سوالات نہ اٹھا سکتے, مختلف طریقوں سے نہ سمجھ سکتے اور اسے پیش کر سکتے. ہاں اس میں مشکلات بھی پیش آئیں, لیکن نہیں. سر وہ جو مناظرہ ہوا جس کا ذکر کیا, جس کے ذکر سے ہم نے آج کی گفتگو کو آغاز کیا, اس میں بھی جو الحاد کی سائڈ لے رہے تھے جی جاوید اختر صاحب, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ترقی ہوئی ہے, اگر لوگ سوال نہ پوچھتے تو یہ ترقی نہ ہوتی. تو شاید وہ بھول گئے کہ جب یورپ میں ڈارک ایجز تھیں تو اس وقت اسپین میں اسلامی حکومتیں ہی تھیں, ایسا ہی, اور انہی کے اندر, انہی کے زیر نگیں ایسے ادارے کام کر رہے تھے جہاں بڑے بڑے سائنسدان نکلے, جہاں پہ ان اداروں میں, ان تعلیمی اداروں میں نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی بھی اور مسیحی بھی, سارے کے سارے لوگوں نے علم حاصل کیا. بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو آکسفورڈ اور کیمبرج کی بنیاد رکھی گئی, یہ وہیں سے فارغ التحصیل بعض لوگ تھے جنہوں نے یہاں پہ آ کے پھر علم کی بنیاد رکھی اور یہاں پہ پھر رنیساں ہوئی. تو بہرحال وقت کافی لے لیا, یہ ایسی گفتگو ہے, شاید گھنٹوں بیٹھے رہیں تو گفتگو ختم نہ ہو. آج ہی حضور نے اپنے خطبہ جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے یہ الفاظ بیان فرمائے کہ میرے دین کی اصل اور بنیاد جو ہے وہ عقل پر ہے. تو جو لوگ مسلمان
معذرت خواہانہ اگر سوچ رکھتے ہیں کہ اسلام کی جو باتیں ہیں، قرآن کی باتیں عقل سے ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے، تو میرے خیال میں ان کو سوچنا چاہیے، جماعت احمدیہ کی طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے بعد خلفاء جو ہیں وہ ہر لحاظ سے مذہب کو ریلیونٹ بھی ثابت کر رہے ہیں اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ دا وے فارورڈ از ریلیجن اینڈ اسلام. جزاک اللہ.